بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لهم عذاب علیم۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، فرمائیے وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے میری آیتوں یعنی اللہ کی آیتوں کے، ولقائی، اور اللہ سے ملنے کے منکر ہوئے یعنی قیامت کے دن کے منکر ہوئے، اولئک یئسوا، وہ نا امید ہوئے میری رحمت سے، اولئک لہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی، بلکہ ابتدائی نظر میں دوبارہ پیدا کرنا اول آفرینش سے زیادہ سہل ہے۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ پھر کچھ جواب نہ تھا اس قوم کا مگر یہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلا دو، پھر اس کو بچا دیا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ سے۔ سورہ ابراہیم ان کی قوم کا یعنی آخری جواب بس یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر دو یا ان کو جلا دو، چنانچہ جلانے کا سامان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ان کے بتوں کو جلا دیا، توڑ دیا، اور جو ہے ان بتوں کے خلاف بیان کرنے لگے، تقریریں کرنے لگے، اور ان کو کہا تم غلط کر رہے ہو، سارا کچھ جب کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بچایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کہ آگ میں ڈالنا اتنی بڑی آگ تھی کہ تو اوپر سے پرندہ گزرے تو جل راکھ ہو جائے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ، کہتے ہیں ان کی رسیاں تو جل گئی لیکن ایک بال بھی نہیں جلا۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے ٹھہرائے ہیں خدا بتوں کے تھان، اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے اور دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگی میں یعنی خدا بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کے، اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، ایک دوسرے سے پیار دکھاتے ہو، جتلاتے ہو، اور بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ ثم یوم القیامتی، پھر فرمایا قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قیامت کے دن منکر ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے، وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو گے؟ منکر ہو جاؤ گے ایک دوسرے کی باتوں کے، جو یہاں دوستیاں محبت کرتے ہو، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے۔ اس وقت تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ ہوگا، اور تمہارا اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، پھر مان لیا اس کو لوط نے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، وہ کہنے لگے میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی یہ جو تم گمراہی والے کام کر رہے ہو میں اس کی ہرگز تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں ان کی انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي الذُّرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جی، لعنت اختہا، یہ سورت اس کے اندر اعراف میں گزرا ہے کہ بعد والے پہلو کو، جو پہلے بعد والوں کو لعن طعن کریں گے وہاں ایک دوسرے کو۔ سورۃ سبا میں ہے یرجع بعضکم الی بعضهم الی بعض
القول، ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی گزرا تبرأ الذین اتبعوا، وہ کہیں گے، برات کریں گے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ خلاصہ یہ کہ آج جن احباب اور اقارب کی وجہ سے تم لوگ گمراہی کو اختیار کیے ہو، بھائی شادی پہ ڈھول دھماکے بجانے کیوں جی؟ اس لیے رشتہ دار کہہ رہے ہیں بھئی یہ کون لے کر آئے یہ میراثیوں کو، کہ جی ہم تو نہیں لائے، فلاں رشتہ دار لے کر آئے۔ یعنی ایک دوسرے کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہو تو قیامت کے دن کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو ایسے نہیں کہا تھا۔ بہرحال تو یہاں ان کی تصدیق فرمائی کس نے؟ لوط علیہ السلام نے۔ لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی، انہوں نے ان کی بات کو مان لیا اور فرمایا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب 2 بیٹے دیے، اور وجعلنا فی ذریتہ، اور ان کی اولاد میں نبوت بنائی، پیغمبری۔ اذا حلق نبی خلق آخر، اس کے بعد کیا اللہ پاک جب ایک نبی جاتا اللہ دوسرے پیدا کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور جو 11 بیٹے، ان کے آگے نسلیں چلی، ان میں نبوتیں پیدا ہوئی، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں آج۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور ان کی اولاد چلی۔ والکتاب، اللہ نے کہتے ہیں ہم نے ان کو کتاب دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ثواب دنیا میں دیا۔ اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یہ نیک کار لوگوں میں ہوں گے۔ آمن لہو لوط وقال انی مہاجر الی ربی، یہاں حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو معجزت دے کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھی، اور دونوں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا وطن مقام کوثا تھا، کوثا جو کوفہ کی ایک بستی ہے، اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، یعنی میں وطن چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ مراد یہ کہ کسی ایسے مقام کی طرف جاؤں گا جہاں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہو۔ حضرت نخعی اور قتادہ نے انی مہاجروں کا قائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو یقیناً نہیں کا حال ہے، یعنی بیچ میں ایک جملہ آیا کہ میں ہجرت کرنے والوں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا جی میں یہ جو آپ لوگ گمراہی والے کام چھوڑ کر میں کہاں جا رہا ہوں، میں ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کی جائے، نبی کو مان لیا۔ بعض رات کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں یہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرتا ہوں، کیونکہ آگے والی آیت جو آتی ہے نا کہ ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور پھر اسحاق علیہ السلام کو بیٹا یعقوب دیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے انی مہاجرین کو حضرت لوط علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے۔ خلاصہ تفسیر کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے، مگر سیاق کلام سے پہلی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اگرچہ اس ہجرت میں شریک ضرور تھے، مگر جیسا حضرت سارہ کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر مستقلاً نہ ہونا کچھ بعید نہیں، یعنی ان کی اہلیہ محترمہ جو حضرت سارہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئیں، اور جن سے اللہ پاک نے آگے پھر اولاد چلائی ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام کو جب کہا بھیجا، لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم برا بے حیائی کے کام کرتے ہو، تم سے پہلے نہیں کیا کسی نے، یعنی ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ کہنے لگے کہ تم مردوں پر آتے ہو، یعنی تم مردوں سے برا کرتے ہو اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہو، سیدھے راستے کو تقطعون السبیل، اور راہ مارتے ہو، اور تم آتے ہو اور تم کرتے ہو اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو، یعنی یہ والا کام جو برائی والا، بعض رات کہتے ہیں یہ داڑھی شیو کرنا ہے، یہ بھی قوم لوط کا فعل ہے کہ وہ جو ہے نر کے ساتھ برا کرتا تھا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے شیو کرتا تھا، اس لیے جو ہے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں، یہ قوم لوط کا فعل ہے۔
اور ان کی قوم جواب کیا دیتی؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا، اور ان کی قوم کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اچھا آپ لے آئیں عذاب اللہ کا اگر تو سچا ہے، یعنی بجائے توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے، کیا کہتے تھے؟ اگر تو سچا ہے تو لے آ، عذاب کہاں ہے تیرے رب کا عذاب؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو وہ کہنے لگے اے میرے رب آپ میری مدد کریں ان شریر فساد کرنے والوں کے خلاف۔ تو اگر ایسی کسی وقت بھی ایسے سبق ہے، اگر کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ کہتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے 3 سخت گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اپنی قوم کے سخت گناہوں کا ذکر کیا۔ اول مرد کے ساتھ بدفعلی، دوسرے قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی، تیسرے اپنی مجلسوں میں اعلاناً سب کے سامنے گناہ کرنا۔ قرآن کریم نے اس تیسرے گناہ کی تعین نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے، اگر اس کا اعلانیہ بے پرواہی سے کیا جائے تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو۔ بعض احمد تفسیر نے اس جگہ ان گناہوں کو شمار کیا جو یہ بے حیائی اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کیا کرتے تھے، مثلا راستہ چلتے لوگوں کو پتھر مارنا اور ان کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا، جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت ایک حدیث میں اس کے ذکر ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بے حیائی ان کی مشہور تھی اس کو وہ کہیں چھپ کر نہیں، کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔ الاعیاذ باللہ، یعنی گناہ تو گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کی تشہیر کرنا اور گناہ کو جو ایسا عام کرنا، تو ایسے لوگ جن 3 گناہوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان سب میں اشد پہلا گناہ ہے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتفاق امت یہ گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے، نر کے نر کے ساتھ برا کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اللہ